اس کے ذریعے سوال ہے کہ بعض حاجی حرمین میں پہنچ کر دوسروں کے اعمال اور عبادات پر نظر رکھتے ہیں، اپنی اصلاح کم کرتے ہیں، اس بارے میں کیا نصیحت فرمائیں گے؟ جب ایک انگلی کسی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف آتی ہیں. اس کو دیکھ تو وہ بولتی ہے اپنے کو دیکھ جیسے. تو اس لیے وہ اپنی اصلاح کا زیادہ اہتمام ہو. غالباً حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ جس کو اپنے عیبوں نے مشغول رکھا، یعنی اپنے عیبوں کو وہ دور کرنے میں لگا رہا، تو اس کی نظر دوسروں کے عیبوں پر جاتی نہیں ہے. تو یہ اپنی مطلب وہ نا پانجی کرو تو سانجی تھی ہے، ہماری میمنی زبان کی کہاوت ہے. تو یہاں یہی ہے کہ مطلب آدمی اپنے عیبوں کی اصلاح کرے. فتح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انوار البشارہ میں بھی لکھا ہے، بہار شریف میں ہے. اور یہ میدان عرفات کے تعلق سے کہ لوگ میدان عرفات میں جبل رحمت پہ چڑھ جاتے ہیں اور چادریں ہلا رہے ہوتے ہیں اور مطلب وہ غلط سلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ گناہ کے کام نہیں ہے لیکن یہ کوئی مسنون کام بھی نہیں ہے، نہ مستحب بات ہے، ویسے ہی دیکھا دیکھی وہ چلا آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چادریں ہلانے کا ٹائم نہیں ہے. میدان عرفات میں دعا مین وہاں عبادت خاص کر جو ہائی لائٹ کی گئی ہے، دعا مانگے. یہ چادریں ہلانا اور یہ رنگ برنگی چادریں ہلا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں دیکھا دیکھی بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنا اونچا چڑھنا بھی مطلب مناسب نہیں ہے، یہ بھی منع ہے. میدان عرفات میدان تو پہاڑ ہے. تو جبل رحمت پر چڑھنے کے فضائل کہیں بھی میں نے نہیں پڑھا، بلکہ یہی لکھا ہے کہ مطلب میدان عرفات میں دعا مانگے. اوپر دور تک چڑھنے کا تو غالباً منع لکھا ہے جی، ان کے نہیں اوپر تک چڑھنا. جبل رحمت دیکھ لو، جبل رحمت کا مجھے یاد پڑتا ہے ویسے. اوپر تک نہ چڑھے، جو لوگ چڑھتے ہیں اور چادریں ہلاتے ہیں ان کی بھی مخالفت نہ کرے. یہ دن یوں اس طرح کا لے، یہ دن اوروں کے نہیں اپنے عیبوں کو دیکھنے کا دن ہے، اس طرح کا لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ کہ دوسروں کے تو یہاں بھی جہاں بھی رہے ہیں ہم دوسروں کے عیب دیکھیں اور خود کو بھولے رہیں تو یہ تو بہت بڑی بھول ہے. اور اگر کسی کا عیب نظر آ گیا اور ایسا ہے کہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر وہ گناہ کر رہا ہے کوئی اور ہمارا ظن غالب ہے، خیال جمع ہوا ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا، اب تو اس کو سمجھانا واجب ہے. نہیں سمجھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. یہاں کہاں سمجھاتے ہیں؟ ایک آدمی نماز غلط پڑھ رہا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھا سکتے ہیں تو مان جائے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، لیکن ہم کہاں سمجھاتے ہیں؟ ہم کو پتہ ہی نہیں. میں ایک بار واقعہ یادگار ہے میرا کہ ملک سے باہر تھا تو یہاں اشراق یا چاشت، اشراق و چاشت کی نماز لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی. مدنی چینل کا دور شروع کا ہی ہوگا. تو میں مطلب وہ دیکھا کہ ایک اسلامی بھائی یوں چادر رکھ کر، یوں چادر جیسے رکھ کر نماز پڑھیں گے نا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور یوں لپیٹ لی تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب وہ نماز یوں لٹکا کے پڑھ رہے تھے. اب میں بے چین ہوا، میں نے کہا یار یہ گناہ کیا. اور میرا ظاہر ہے کہ اتنا الحمدللہ مجھے جانتے ہوتے اسلامی بھائی، میں بولوں اور یہ نہ مانے یہ بھی جمتا نہیں تھا. ظن غالب یعنی خیال جمتا تھا، میں بولوں اس نے ماننا ہے. تو پھر میں نے وہاں سے، اب وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، مدنی چینل آ گیا تھا. آج یمین تھے کیا اس میں یہ ساری لا رہے. تو میں نے وہاں سے کال کی کہ یہ پہلی سب میں ایک اسلامی بھائی یوں چادر سے، تو یہ نماز اس طرح مکروہ تحریمی ہوتی ہے. یہ مسئلہ میں نے بتایا ٹیلی فون پر. حالانکہ وہ پہلے تو وہ باہر ملک سے کال کرنا بہت خرچہ ہوتا تھا، لیکن بس میرا وہ دھن چڑھ گئی. میں نے کہا یار یہ غلط ہو رہا ہے، کچھ دور کرنا چاہیے. یہ کیوں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ہم کو حرص نصیب کرے کہ کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کی ہم اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں.
پھر اس میں وہ اسی واقعے کے اس میں ایک رسالہ پورا آ گیا، چادر کے مدنی پھول میں نے مرتب کیے. یہ بہار شریعت پہلا چھٹا حصہ، جلد پہلی چھٹا حصہ 1124 پیج نمبر لکھا ہے، آخری 2 سطروں میں. یہ بعض جاہل یہ کرتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر رومال ہلاتے رہتے ہیں. اس سے بچو اور ان کی طرف بھی برا خیال نہ کرو. یہ وقت اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں، اپنے عیبوں پر شرمساری اور گریہ و زاری کا ہے. کہ اوپر چڑھنے نہ چڑھنے کا منع نہیں کیا ہے، اور صفا مروہ کا ہی ہو کہ وہاں اوپر تک نہ چڑھیں، بلکہ قریب پہنچے تو نیچے تک پہنچ گئے نا تو یہ ہو گیا. پھر یہاں سے کعبہ نظر آئے، ہر جگہ سے کعبہ بھی وہاں نظر نہیں آتا. اب وہ دیواریں اور عمارتیں بن گئی. ماشاءاللہ اس طرح آپ کا جو اصلاح کرنے کا جو انداز رہا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اور جو نعت خوان تھے وہ اپنا کلام ڈھونڈ رہے تھے، اس میں اسکرین پہ نظر آ رہا تھا. تو تلاوت کے دوران اس طرح سے ان کو توجہ نہ دینا، تو آپ نے اس کا بھی باہر سے کوئی پیغام بھیجا تھا کہ اس طرح سے جو نعت خوان نے کیا ہے تو اس کو بھی مطلب بتائیں کہ اگر یہ اس جگہ بیٹھے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا جو ہے وہ یہ مسئلہ آپ نے وہاں ان کو پیغام بھیجا تھا تو وہ میں نے آگے بڑھایا تھا ان کو. جو سننے کے لیے حاضر ہوا اس پر فرض عین ہے جی سنے. اب یہ یہاں اچھا، اب اگر وہ سننے کے لیے حاضر نہیں ہوا تو کاہے کے لیے حاضر ہوا، یہ پھر اسی سے پوچھا جائے گا. برابر میں قاری صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہے نشست جمع کر، یہ کاہے کے لیے آیا ہوا ہے. خیر، تو اب اگر وہ سننے کے لیے حاضر نہیں بھی ہوا تو فرض عین اس پر نہیں جبکہ دوسرے سن رہے ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ موبائل لے کر کھول کر بیٹھنا، تلاوت ہو رہی ہے، ناظرین کے تاثرات دعوت اسلامی والوں کے بارے میں کیا ہوں گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں قرآن کا احترام نہیں کرتے؟ تو یوں تنفیر کی صورت بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ جب تلاوت کری جائے تو نعت خوانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات نعت خوان برابر میں ہی بیٹھے بیٹھے بیانات ہو رہا ہے، جیسے یہ ہو رہا ہے نا، کر رہے ہوں گے. تو یہ اس طرح مطلب سننے سے خود محروم، دوسرے کی توجہ بٹے، تیسرا کوئی نیا ہو تو اس پر عجیب و غریب امپریشن پڑے اپنا، یہ سیکھنے آیا ہے، ہوش ہی نہیں ہے اس کو. تو یوں بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی لائیو اپنے پیج پر بھی چل رہا ہوگا تو وہاں سے ہو سکتا ہے پیغام آئے تیرے کو تو سمجھا رہے ہیں، ابھی تک پیج بند نہیں کرتا اپنا، سنتا نہیں ہے. یہ سب ہوتا ہوگا، واللہ اعلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.